کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج غزہ کس حال میں ہے؟ غزہ فلسطینیوں کے لیے صرف ایک شہر نہیں رہا، وہ ایک قبرستان بن چکا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا مقتل جہاں روزانہ تقریباً 300 فلسطینی بے گناہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک دو دن، مہینے یا ایک سال سے نہیں ہے، بلکہ 600 دنوں سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ 1,80,000 سے زیادہ لاشیں غزہ کی زمینوں کے نیچے ابھی تک دفن ہو چکی ہیں؟ ان میں 20,000 بچے، 15,000 عورتیں اور اتنے ہی بزرگ شامل ہیں، اور جنہیں شہید نہیں کیا گیا وہ بے گھر کر دیے گئے۔ 2 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے ہی گھروں سے دور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ زخمیوں کی تعداد بھی 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ کسی سیریل یا ویب سیریز کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کا سچ ہے، ایک زندہ حقیقت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم دنیا کے حکمران چپ ہیں، جبکہ غزہ جل رہا ہے، وہاں معصوم بچے مر رہے ہیں، لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور مرد ملبے تلے دبے اپنے عزیزوں کی لاشیں نکال رہے ہیں۔ خواتین کی آہیں آسمان تک تو پہنچ رہی ہیں، لیکن مسلم قائدین اور عرب حکمرانوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں اور کانوں میں روئی لگا رکھی ہیں۔ پورے خلیجی ممالک میں صرف ایران ہی ہے جو ہمت دکھا رہا ہے، باقی سب کی زبانیں بند، ضمیر مردہ ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم و آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامی آپ کی خدمت میں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے آخر وہ کون سا راز ہے، وہ کون سی طاقت ہے جس نے اسرائیل کو اتنا با اختیار بنا دیا کہ دنیا کے سب سے بڑی طاقت امریکہ بھی اس کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا؟ وہ اسرائیل جو رقبے میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن سفارتی میز پر پوری دنیا کو مٹھی میں لیے بیٹھا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس پر چاہے بم گرا دے، اور امریکہ اس کی پشت پناہی میں کھڑا نظر آتا ہے، جیسے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، جیسے اس کو کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ مگر دوسری طرف دیکھیے، یہ خلیجی بادشاہتیں یا عرب ممالک جن کے تیل سے دنیا کی مشینیں چلتی ہیں، جن کے ریالوں سے امریکہ کی معیشت کو زندگی ملتی ہے، جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی نظر میں اسرائیل کے مقابلے میں ان نام نہاد مسلم حکمرانوں کی اہمیت کوریوں کے بھاؤ بھی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت بہادروں کو ملتی ہے، غلاموں اور چاپلوسی کرنے والوں کو نہیں۔ یہ اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید کبھی دوستی کے صلے میں ان کو عزت ملے گی، لیکن کیا ملا؟ نہ عزت، نہ وقار، بلکہ اپنی ہی زمینوں پر، اپنی ہی آسماں کے نیچے، اپنے ہی محلات میں یہ غلام بنا لیے گئے۔ پہلے کے لوگ زبردستی اور ظلم کی وجہ سے غلام بنائے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں عربوں نے اپنے لیے غلامی خود خریدی ہے، وہ بھی ریال، تیل اور اللہ کی دی ہوئی بے پناہ دولت کے بدلے۔ اسی وجہ سے بزدلی اور بے حسی ان کی مقدر بن چکی ہے۔ یہ کبھی بھی فلسطینیوں کو انصاف نہیں دلا سکتے، اور نہ غزہ کے لیے آنسو بہا سکتے ہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے جن کے محل سونے سے چمکتے ہیں، لیکن ان کے دل غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں لیکن ایک پتھر پھینکنے کی بھی ہمت نہیں، جن کی زبانیں تسبیح پڑھتی ہیں لیکن ظالم کے خلاف بولنے سے قاصر ہیں۔ تو چلیے آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیسے اس مقام پر پہنچا۔ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک تھا، جو غیر قانونی تھا، 1948 میں وجود میں آیا، جس کے پاس نہ طاقت تھی، نہ دولت، نہ زمین، لیکن آج وہ دنیا کے سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی اس طاقت کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ تھا؟ جی ہاں، گولڈا مائر، ایک سادہ سی دکھنے والی مگر نہایت چالاک، عیار اور مضبوط عورت، جس نے اپنے کچن میں بیٹھ کر امریکہ سے اسلحہ کا سب سے بڑا ڈیل کر لیا تھا۔ سوچئے، وہ ایک امریکی سینیٹر کو اپنے کچن میں لے گئی،
चाय बनाई, चाय के 2 कप निकाले, एक सेनेटर को दिया और दूसरा बाहर खड़े गार्ड को। फिर उसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर असलहा, तोपें और तैयारों की बातें की और वो डील तय पा गया जिसने इसराइल को बदल कर रख दिया। जब उसकी कैबिनेट ने कहा कि ये सौदा बहुत महंगा है तो गोल्डा मायर ने एक जुमला कहा था जो आज भी तारीख में जिंदा है। तारीख सिर्फ फतूहात याद रखती है, ये नहीं कि फातेह ने कितने अंडे खाए या कितनी बार खाना खाया या उसके दस्तरखान पर क्या था, शहद, मक्खन या सूखी रोटियां। ये सोच, ये जज्बा गोल्डा मायर को कहाँ से मिला? ये बात सुनकर हर मुसलमान का दिल कांप उठेगा। उसने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैंने ये जज्बा अपने दुश्मन के नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। जब मैंने पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त उनके घर में चिराग का तेल तक नहीं था, जरा बख्तर रेहन रख कर तेल खरीदा गया, लेकिन उनके हुजरे में 9 तलवारें लटक रही थी, तो मैंने सोचा ये है असल क़यादत, ये है कामयाबी का रास्ता। दोस्तों, क्या आज हमें वही सबक नहीं लेना चाहिए? हमारी उम्मत तो उस नबी की उम्मत है जिनकी गुर्बत दुनिया की तारीख में मिसाली है, लेकिन क़यादत ऐसी कि पूरी दुनिया पर छा गए। काश आज के मुस्लिम हुक्मरान भी वही जज्बा रखते, काश वो भी अपने तारीख को याद रखते, काश वो भी अपने इज़्ज़त, आज़ादी और गैरत को मुकद्दम रखते, लेकिन नहीं। आज हमने शहद, मक्खन और ऐशो इशरत को चुन लिया है, इसीलिए ज़िल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अगर हमें इज़्ज़त वापस पानी है, अगर हमें अपने वक़ार वापस पाने हैं, अगर हमें दुनिया में फिर से सर बुलंद होना है, तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना होगा। गोल्डा मायर जैसी औरतें भी जहाँ से सबक ले रही हैं, हमें उस खजाने से क्यों महरूम होना चाहिए? आइए हम वादा करें, हम सिर्फ जज्बाती नहीं होंगे, हम सीखेंगे, अमल करेंगे, फ़िक्र पैदा करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मोहम्मद के उम्मती आज भी ज़िंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।